السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ جی، یہ کچھ دن پہلے ہم ساتھ بیٹھے تھے تو آپ ایک کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے، ہوں قاری ظہور فیضی صاحب کا۔ جی جی تو آپ نے بڑی حیرانگی سے کہا کہ کیا یہ سنی ہے؟ ہوں یہ کیا معاملہ ہے، ذرا عوام کو بھی بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما وسیدہ۔ شیخ صاحب، یہ قاری ظہور احمد فیضی صاحب کی کسی ایک کتاب کا معاملہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے کہا کہ ان باتوں کو لوگوں کے سامنے لانا چاہیے۔ جی، یہ ایک اچھا اقدام ہے، ایک اچھی کوشش ہے کہ یہ باتیں یقیناً لوگوں کے سامنے آنی چاہیے۔ یہ قاری ظہور احمد فیضی صاحب کی کسی ایک کتاب کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ انہوں نے جتنی کتابیں لکھی ہیں تقریباً ہر کتاب کے اندر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اجلہ صحابہ کی بے ادبیاں کی ہیں، گستاخیاں کی۔ ایک طرف تو یہ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم صحابہ کے بے ادب نہیں ہیں، ہم صحابہ کرام سے بھی پیار کرتے ہیں، ان کا ادب کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور دوسری طرف ان لوگوں کا شیخ صاحب جو حال ہے، میں ابھی آپ کے سامنے اور عوام کے سامنے بھی ان کی ان کتب کے حوالے دے کر آپ کو جو الفاظ جو انہوں نے بڑے بڑے اجلہ صحابہ کے لیے، عشرہ مبشرہ کے جیسے صحابہ کے لیے انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے، ان میں سے عشرہ مبشرہ والے صحابہ بھی ہیں، ان کے لیے جو الفاظ استعمال کیے، تو میں تو حیران ہوں کہ ان کے دھڑے کے لوگوں کے کانوں میں ابھی تک جو نہیں لگی۔ یعنی کہ بندہ اہل بیت اطہار کی محبت کا دعویٰ کر کے اتنا اندھا ہو جائے صحابہ کے معاملے کے اندر کہ ان کے لیے اتنے سخت سخت جملے لکھے، تو الامان الامین الامان اللہ جل مجد الکریم ایسے لوگوں کی صحبت سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری عوام الناس کو بچائے۔ اہل سنت کا بنیادی اصول یہی ہے، اس سے پہلے کہ میں ان کے وہ جو سارے کے سارے جو چٹے کھٹے وہ کھولوں لوگوں کے سامنے، یہ سن لے کہ تمام علماء اہل سنت نے، چاہے وہ اصولی ہوں، چاہے مفسرین ہوں، چاہے متکلمین ہوں، چاہے محدثین ہوں، سب نے اپنی کتب کے اندر، چاہے مشائخ اہل سنت ہوں، سب نے اپنی کتب کے اندر یہ لکھا ہے کہ اہل سنت کے مذہب کی جو بنیادی جو عقائد ہیں، ان میں سے بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیت، ان دونوں حضرات کا ادب اور احترام ملوز خاطر رکھنا ہے۔ جو آدمی ان دونوں شخصیات کا، ان دونوں مقدس بارگاہوں کا ادب ملوز خاطر نہیں رکھتا، اس آدمی کا اہل سنت سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ آپ نے جو یہ کہا نا کہ کیا یہ سنی ہے شاہ صاحب، آپ نے اچانک یہ جملہ کہا تو مجھے حیرانگی ہوئی کہ ان لوگوں کا حلیہ، ان لوگوں کا لباس اور ان لوگوں کی چاٹ ڈال یہ اپنی سنیوں والی ہے، اور اندر ان کے ربز کا گند جو ہے وہ بھرا ہوا ہے۔ اب میں ذرا یہاں پر سر دست وہ کچھ چیزیں لانا چاہتا ہوں کہ جو قاری ظہور فیضی صاحب نے اپنی کتابوں کے اندر لکھی ہیں۔ حضرت سرکار صدیق اکبر کتنی بڑی ہستی ہیں، کتنی بڑی ہستی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ وارضہ عنہ کی صحابیت، یہ تو ایک ایسا مسئلہ ہے کہ آپ کی صحابیت کا انکار کفر ہے، کیونکہ آپ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، قرآن پاک میں ہے، سورہ توبہ میں۔ تو اتنے اجلہ صحابہ میں سے اور اتنے جلیل القدر صحابی حضرت صدیق اکبر، نبی پاک کے مصلی پر کھڑنے والے، نبی پاک کے ممبر پر بیٹھنے والے، آپ کی خلافت، حقیقی خلافت کو سنبھالنے والے، آپ کی ظاہری اور باطنی امانتوں کے امین، ظاہری اور باطنی خلیفہ سرکار سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں انہوں نے اپنی کتاب سلول امام حسن، اس کے صلح امام حسن کے صفحہ نمبر 52 پر لکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق غیر مناسب فیصلے کے مرتکب ان کے لیے۔ تو یہ لفظ، اس طرح کا لفظ کیا حضرت صدیق اکبر کے لیے کوئی سنی کہہ سکتا ہے؟ پھر صلح امام حسن کے صفحہ نمبر 58 پر لکھا کہ آپ کی فہم درستگی کو نہ پہنچ سکے۔ اس طرح کے لوگوں کی فہم درستگی کو پہنچ گئی، اور سرکار صدیق اکبر کی فہم جو ہے وہ درستگی کو نہ پہنچ سکی۔ پھر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اپنی اسی کتاب کے صفحہ نمبر 75 پر لکھا کہ وہ رسوا ہوئے۔ آگے لکھا کہ اہل کسا کا مقام ان کی ایک کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 54 پر لکھا کہ حضرت عمر بن عاص کے بارے میں لکھا کہ حفوات کے مرتکب،
یا اپنی خواہشات نفس کو پورا کرنے والا. یہ تو ایک عام آدمی کے لیے بھی اتنا بڑا تانا ہے، صحابی رسول کے لیے کہنا درست ہوگا؟ پھر حضرت ابن ابی بکر، ابن زبیر اور ابن علی کی توہین انہوں نے ان الفاظ میں کی صلح امام حسن کے صفحہ نمبر 230 پر. یہ لوگ دیکھ لیں گے بعد میں کہ انہوں نے کہا کہ یہ لکیر کے فقیر تھے. اللہ شاہ جی، یہ تو میں کہتا ہوں اگر ان پڑھ جاہل بھی ہوتا ہے وہ اگر لفظ صحابی سن کے وہ بھی جب سے اس کا بھی سر تسلیم خام ہو جاتا. سر نیچے اور اس کی زبان بند ہو جاتی ہے. یہ اگر یہ علماء کہلانے والے تو اگر یہ اس طرح کریں گے تو پھر عام ان پڑھ عوام جاہل لوگوں کا کیا ہوگا پھر؟ کاش یہ لوگ عالم ہی نہ بنتے شیخ صاحب، کاش ان لوگوں کو علم کی عین کے نیچے جو زہر ہے اس تک بھی نہ پہنچتے تو اتنی بڑی بڑی بے ادبیاں نہ کرتے. یہ ایک مسلمانوں کے ریلے ٹھیلے لگانے والے جو لوگ ہیں وہ بھی اس طرح کی بات نہیں کرتے. پھر آگے جو ہے صلح امام حسن کے صفحہ نمبر 230 پر لکھا بڑی غلطی کے مرتکب ان تینوں صحابہ کے بارے میں. پھر حضرت مغیرہ بن شعبہ کی توہین کی شرح خصائص علی کے صفحہ نمبر 502 504 504 تینوں حوالے دے رہا ہوں. افراط اور تفرید کے مرتکب، قوم کو گمراہ کرنے والے، ناپاک اہتمام کرنے والے. حضرت بریدہ کی توہین کی شرح خصائص کے صفحہ نمبر 527 پر کہا کہ وہ حسد کرنے والے تھے. صحابی کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کی. پھر اس کے بعد حضرت بسر بن ارطات رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ کے بارے میں الاحادیث الموضوعہ، اب یہ اوپر نیچے صفحے میں پڑھ رہا ہوں، الاحادیث الموضوعہ کے صفحہ نمبر 67 پھر 68 پھر 70 پھر 70 پھر 203 پر اس کی کتاب ہے شرح کتاب الاربعین، اس پر یہ ظہور احمد فیضی صاحب نے لکھا کہ انتہائی سنگ دل، سفاک، ظالم، برا آدمی صحابی کے بارے میں، رائے راست سے بھٹکا ہوا، تینوں دنیا سب کچھ گوانے والا، اور ان کی صحابیت کا بھی انکار کر یہ صحابی نہیں تھا، اور آگے کہا کہ یہ انتہائی برا انسان تھا. صحابی رسول حضرت واشی کی توہین کی، کہا کہ جی وہ شراب کے عادی تھی. مناقب زہرا کے صفحہ نمبر 203 پر اور مناقب زہرا کے صفحہ نمبر 203 پر اس فعل شنی کی نحوست برابر ان کے تعاقب میں رہی. یہ صحابی کے بارے میں زبان استعمال کی جا رہی. صحابی رسول حضرت عبد الرحمن بن عدیس کی توہین جو ہے صلح امام حسن صفحہ نمبر 321 پر اس طریقے سے کرتے کہ یہ جنتی نہیں ہے. صحابی کے بارے میں، ابے تیرے جیسے دتورے جنتی ہیں، تیرے جیسے کتورے جنتی ہیں، تم کہتے ہو کہ ہم جنتی ہیں، تو یہ کیا صحابہ کرام ان کے بارے میں تم ایسے جملے استعمال کرتے ہو؟ یہ تو اگر اسلامی عدالت ہو تو ان کی سزا کتنی سخت ہو. اور ایک طرف یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ صحابہ کے بارے میں ہم ادب والے ہیں تو فلاں ہے تو فلاں ہے، اور پھر جمیع صحابہ کرام کی توہین کی ایک لمبی فہرست ہے. یہ صلح امام حسن اور مناقب زہرا، الاحادیث الموضوعہ اور حقیقت و تفضیل وغیرہ، ان سب کے کہیں پر صحابہ کو دنیا پرست لکھا، کہیں پر تمام مہاجرین و انصار کو کہا کہ وہ جنتی نہیں ہے، کہیں پر تمام صحابہ کے لیے محب اہل بیت ہونا لازمی نہیں ہے یہ لکھا، کہیں پر کسی ایک صحابی پر تان کرنا سب صحابہ پر تان کرنا نہیں ہے یہ لکھا، کہیں پر کوئی صحابی جواب دہی سے مبرہ نہیں ہے، بعض صحابہ حب دنیا میں مبتلا تھے یہ بھی لکھا، بعض تو دنیا سے ہاتھ دھو بیٹھے. شاہ جی کیا میں یہ کہہ رہا ہوں، کیا ان لوگوں نے کیا وہ حدیث پاک نہیں پڑھی، کیا ان کی نظروں سے نہیں گزری؟ ہاں، یا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں؟ اللہ، تو میں تو ایک ان پڑھ صاحب، میں عالم تو نہیں ہوں. جی تو اگر عالم کہلانے والے انہوں نے کیا وہ حدیثیں نہیں پڑھی؟ انہوں نے وہ حدیثیں پڑھی ہیں، بالکل انہوں نے وہ بھی پڑھی. اللہ اصحابی لا تسبوا اصحابی، میرے صحابی کو برا نہ کہو. ساری حدیثیں پڑھی ہیں، لیکن چکر اس کا ہے یہ اتنی گندی چیز ہے شیخ صاحب، یہ جس کے منہ کو لگ جائے نا روافظ کا مال، تو پھر وہ اس طرح کی باتیں ہی کرتے ہیں. وہ پھر حدیث کو نہیں دیکھتے، وہ نبی پاک کی خوشی ناخوشی کو نہیں دیکھتے، وہ اللہ کی خوشی ناخوشی کو نہیں دیکھتے، وہ قرآن کے فیصلوں کو، حدیث کے فیصلوں کو نہیں دیکھتے. تو آگے کہیں پر صحابہ کے بارے میں لکھا کہ بہت سے صحابہ مرتد ہو گئے تھے. یہ الاحادیث الموضوعہ صفحہ نمبر 21 کی آپ کو بات بتا رہا ہوں. اور اسی طریقے سے ایک جگہ پر تو بعض صحابہ کے بارے میں یہاں تک لکھا، مناقب الزہرا صفحہ نمبر 79 پر میں نے آپ کو دکھایا بھی تھا، یہاں تک لکھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ صحابہ کرام میں بھی بعض حضرات ایسے تھے جن کا باپ حلالی نہیں تھا. استغفر اللہ،
الیاذ باللہ، الیاذ باللہ۔ اور پھر حضرت معاویہ کے بارے میں تو جو انہوں نے بے ادبیاں کی ہیں اس کو تو آپ چھوڑ ہی دیں کہ قابل تعظیم نہیں، ان کے حق میں دعائے نبوی اللہم املہ علما قبول نہیں ہوئی، آپ میں دعائے نبوی اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا کی تاثیر نہیں پائی گئی، صحابہ کو دھمکیاں دینے والے، رشوت لینے والے، بدعات کے مرتکب، قرآن مجید کی مخالفت کرنے والے، ہٹ دھرم، فتنہ باز، چال باز، یہ سارے کے سارے الفاظ حضرت معاویہ کے لیے، اس کے علاوہ بھی انہوں نے تو یہ حضرت بہت سارے معاویہ کے بارے میں جو کہہ رہے ہیں تو انہوں نے، مجھے تو نہیں لگتا ان کی نظر سے وہ بھی جو ہے نا، انہوں نے وہ حدیث پڑھی ہوگی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام حسن کے بارے میں کہ یہ میرا بیٹا حسن سردار ہے، اور یہ دو عظیم گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ پڑھی ہے، انہوں نے پڑھی ہے صلح امام حسن میں، انہوں نے اس حدیث کو نقل بھی کیا ہے، لکھا بھی ہے، اور علماء اہل سنت نے جو اس کی تشریحات کی ہیں اس سے انہوں نے کنارہ مارا ہے۔ یہ بات آخری بات عرض کر دوں کہ شیخ صاحب اور ناظرین کو کہ جو آدمی بھی صحابہ پر زبان کھولتا ہے سب سے پہلے اس کا ذہن اس بات کے لیے تیار ہوتا ہے کہ وہ اصول اہل سنت سے اور ائمہ اہل سنت سے، محدثین اہل سنت سے، محدثین سے، مفسرین سے، متکلمین سے، اس کا ذہن اعراض کے لیے تیار ہوتا ہے۔ بنیادی وجہ یہ بنتی، مشائخ سے اعراض کے لیے اس کا ذہن تیار ہوتا ہے۔ جب مشائخ سے باغی ہو جاتا ہے، محدثین سے باغی ہو جاتا ہے، مفسرین سے، متکلمین سے باغی ہو جاتا ہے، یعنی اہل سنت کے علماء کا باغی جب ہو جاتا ہے، ائمہ اہل سنت کا، تو پھر یہ اس طرح کے گل جو ہے وہ کھلتے چلے جاتے ہیں، کھلتے چلے جاتے ہیں، اور پھر یہ اس طرح کا نتیجہ نکلتا ہے جو میں نے آپ احباب کو بتایا۔ اب میں نہیں کہتا، آپ نہ کہیں، ناظرین کے سننے والوں کی عدالت میں یہ فیصلہ چھوڑتے ہیں کہ آپ بتائیے کہ کیا اس طرح کی باتیں لکھنے والے کیا سنی ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ۔